حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے درویش صفت علوم اور ولایات کا مجموعہ انسان تھے وہ. انہوں نے ایک موقع پہ کہا ہے کہ لوگ صدقات خیرات بہت زیادہ کریں، یہاں تک کہ کپڑوں میں سے کپڑے دے، آٹے میں سے آٹا نکالے، گھر کی چینی میں سے چینی فقراء کو دے، پکا ہوا سالن تقسیم کرے. اس طرح بھی ایک صدقے کا طریقہ ہے. اور بڑے پیمانے پہ اونٹ اور گائے، بھیڑ اور بکرے کٹائے. فرمایا شاید عذاب رک جائے. طاعون کی بیماری پھیلی تھی اور لوگ سب مر رہے تھے، تقریباً 2/3 مر گئے تھے، 1/3 رہ گئے تھے. اور بیماری ختم ہو گئی. سب لوگ جنہوں نے مرنا تھا وہ مر گئے اور جنہوں نے بچنا تھا وہ بچ گئے. مولانا محمد یعقوب نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے وضو خانے میں وضو کرنے بیٹھے تھے. ایک ظالم نے آ کے کہا سارا جہان مر گیا اور آپ بیٹھے ہوئے. تو مولانا جوش میں آئے گا مولانا محمد یعقوب اور ان کا گھر، مولانا مولوی یعقوب اور اس کا خاندان 1 ہفتے میں سارا صاف ہو گیا. مولانا بھی گئے. لوگوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، منہ پہ آگا ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کوئی نہیں بچے گا. خود فرماتے تھے کہ ایسا ولی ہوں جو بگاڑ سکتا ہوں، سنوار نہیں سکتا. توبہ. حدیث شریف میں بولنے میں بھی بہت احتیاط کرے. اور کسی موقع پر آپ حضرت عائشہ پر ناراض ہوئے اور آپ نے کہا شلت یدا کی، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. اور تو اللہ کے پیغمبر اور نبی ہے، ہاتھ یہی سے لٹک گئے اور جان نکل گئی ہاتھوں کی. آپ باہر سے تشریف لائے، پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیوں آپ کی باتیں بھی نہیں چلے گی؟ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، پھر دعا فرمائی. ام المومنین کے ہاتھ بحال ہو گئے. یہ تو پیغمبر تھے جو بحال کر سکتے تھے، اور کوئی نہیں کر سکے گا. اس لیے حدیث میں ہے لا تدعوا علی اموالکم و اولادکم، مال اور اولاد کو بھی بد دعا مت دو. فَإِنَّهُ يُجَابُ لَكُمْ ثُمَّ تَنْدِمُونَ، لگ جائے گی پھر شرمندہ ہوں گے، روتے رہو گے. تیر جو کمان سے نکلتا ہے واپس نہیں آتا. علماء کہتے ہیں وہ استاذ اور والد ٹھیک ہے جو غصہ کرتے ہیں بد دعا نہیں دیتے، وہ ماں باپ اور استاذ زہریلا ہے جو بد دعائیں دیتے ہیں. بد دعا تو اختیار سے نکل جائے گی، نسل اور پورا تباہ ہو جائے گا. یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ عزیز مصر نے بنیامین کو قید کر لیا، قرطبی اور مظہری میں ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کو خط لکھا کہ میرے بیٹے کو رہا کر لو اور اس سے الزامات واپس لے لو. وَإِلَّا أَدْعُو عَلَيْكَ، ورنہ ایسی بد دعا دے دوں گا تدرک سابع ولدکم، جو تمہاری 7 پشتیں تباہ کر لے گی. بعض لوگوں کو جو بد دعائیں ہوئی ہے پشت در پشت تباہ ہو رہا ہے. علماء کہتے ہیں بد دعا کا اثر 7 پشتوں تک ہے اور دعائے خیر کا اثر 14 پشتوں تک ہے. 14 نسلوں تک خیر و برکت کی دعائیں چلتی ہیں. دعائیں لیا کریں اور
دعائیں دیا کرے اور منہ سے اچھے کلمات نکالا کرے. اولیاء کرام کہتے ہیں دشمن کو بھی بد دعا نہ دے، اللہ اس کو دوست بنا سکتا ہے نا. جب دوست بن سکتا ہے تو تباہ کرنے کی کیا ضرورت؟ شنیدم کے مردان رائے خدا، دلی دشمنا ہم نہ کر دند تنگ. میں نے سنا ہے کہ اللہ کے کامل بندے دشمنوں کا دل بھی خفا نہیں کرتے. ترا کے میسر شود ای مقام، تم اس مقام پہ کب آؤ گے کہ با دوستانت خلاف است و جنگ، کہ اپنوں کے ساتھ ہر وقت برسر پیکار رہے تھے، لڑائی اور جھگڑے میں رہے تھے. الفاظ اچھے نکالا کرو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو منہ سے نکلے گا فرشتہ تیار بیٹھا ہے اس کو لکھے گا. کل آپ کے خلاف بہت بڑا فائل کھل جائے گا، پھر بچ نہیں سکو گے اس کی پکڑ اور مار.